الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، جس رمضان کا ہم بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور جس کے لیے اللہ والے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے تڑپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کا مقدس، مبارک اور محترم مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ناقدری سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے مستحق ہونے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، روزہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ روزہ ایک اہم بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے سن 2 ہجری میں روزہ فرض فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو عبادتیں فرض فرمائی تو یک بارگی اس کو فرض نہیں فرمایا، بلکہ تدریجاً فرض فرمایا ہے۔ جیسے کہ جب نماز کو فرض کیا گیا تو نماز پہلے کس طرح پڑھی جاتی تھی کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز میں وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، نماز میں کھا پی بھی سکتا ہے، نماز میں سلام کر سکتا ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے، نماز میں بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ اس انداز میں شروع میں نماز تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں آیا تو نماز نشے کی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ پہلے شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے قیدیں لگائی اور ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو شراب پی کر نماز پڑھنے سے روکا گیا، پھر بات چیت کو روکا گیا، کھانے پینے کو روکا گیا، سلام اور جواب کو روکا گیا، اور پھر نماز اس شکل میں ہمارے سامنے آ گئی جس طرح آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب روزے کو فرض فرمایا تو پہلے روزے کی یہ شکل تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو مسلمانوں میں سے جس کا دل چاہے روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے، یعنی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے اگر ایک مسلمان روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے سکتا تھا۔ پہلے یہ حکم تھا، لیکن پھر اس کے اندر قیدیں بڑھائی گئی، اور پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہر مسلمان پر اب روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزے کے بدلے میں کوئی فدیہ دے کر روزے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ عذر کا مسئلہ الگ ہے، کوئی اتنا بیمار ہے، ایسی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جس سے اب صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور اس بیماری میں وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے، اور روزے کا جو فدیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے۔
لیکن پھر اللہ رب العزت نے اسے بعد میں صحت عطا فرما دی۔ بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی یہ کہہ دیتے ہیں اور عام طور پر لوگ بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب اس سے صحت یابی ممکن نہیں، اور ایسے میں رمضان آیا اور اس نے فدیہ ادا کر دیا اور بعد میں پھر صحت لوٹ کر آ گئی، تو دوبارہ ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ روزوں کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ صحت مند رہتے ہوئے، صحیح سالم رہتے ہوئے فدیے کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کو سورہ بقرہ کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ بہت پیار بھرا انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ خطاب کے دو طریقے ہوتے ہیں، بلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے، اس کا نام لے کر پکارا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ سامنے والے سے اپنا جو رشتہ ہے اس رشتے کا واسطہ دے کر بلایا جائے۔ تو پہلا جو طریقہ ہے وہ عام طریقہ ہے، اس کے اندر محبت اور پیار کا اظہار نہیں ہوتا، اور جب رشتے کا واسطہ دے کر بلایا جاتا ہے تو اس میں محبت اور پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو بلائے کسی کام کے واسطے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹے کا جو نام ہے وہ نام لے کر پکارے کہ اے فلاں ایک گلاس پانی لے کر آؤ، اس سے بھی مقصد پورا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا نام نہ لے بلکہ پیار بھرے انداز میں کہے کہ اے میرے بیٹے ایک گلاس پانی لاؤ۔ دونوں میں اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، دونوں میں کام ہو جائے گا، دونوں میں اسے ایک گلاس پانی مل جائے گا۔ لیکن پہلا جو انداز ہے اس میں کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، لیکن جو دوسرا انداز ہے کہ بیٹے ایک گلاس پانی لاؤ، اس کے اندر بیٹے سے جو رشتہ ہے اس رشتے کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ بڑا پیار بھرا انداز ہے۔ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو بندوں کو سخت انداز میں حکم دے دیتے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے چوں چرا کر سکے، کوئی سوال کر سکے، سوال اٹھا سکے کہ آخر اے اللہ تجھے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر کیا ملنے والا ہے؟ یہ بندے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اس سے تجھے کیا ملنے والا ہے؟ کسی کی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ رب العزت سے اس طرح کا سوال کرے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جو عبادتیں متعین فرمائی، جو احکامات متعین فرمائے، ہر عبادت میں، ہر حکم کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری کم عقلی کی وجہ سے، ہماری کم فہمی کی وجہ سے کسی حکم کی، کسی عبادت کی حکمت اور مصلحت ہمارے ذہنوں کے اندر نہ آئے، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو چھوڑ دے، وہ اس عبادت کو چھوڑ دے کہ جب مجھے اس کی حکمت پتہ چلے گی اور جب اس کے اندر جو مصلحت پوشیدہ ہے وہ مصلحت کا مجھے علم ہوگا تب میں یہ حکم پورا کروں گا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں، ایک بندے کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا، نبی کا فرمان آ گیا، تو عبدیت کی شان تو یہ ہے، بندہ ہونے کی شان تو یہ ہے کہ وہ حکم ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت کا ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، اب ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہے۔ روزے کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت سی وہ حکمتیں ہیں جو ہماری ذہن کے اندر، ہمارے سمجھ کے اندر آ بھی جاتی ہیں، اور کچھ وہ حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے ذہن کے اندر نہ آئیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں بندوں کو مخاطب کیا، اور بندوں کے ساتھ اللہ کا جو رشتہ ہے، خصوصاً ایمان والوں کے ساتھ، اس رشتے کا واسطہ دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ سب سے بڑا رشتہ بندوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ایمان کا رشتہ ہے، تو ایمان کا واسطہ دے کر کہا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے والو، اے میرے محبوب کی یکتائی کا کلمہ پڑھنے والو،
اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، میرے محبوب سے محبت ہے، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو اس مہینے کے اندر دن کے اوقات میں تمہیں کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے رکنا پڑے گا۔ یہ حکم تم پورا کرو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تم اس کام کو انجام دو گے، تم بھوکے اور پیاسے رہو گے تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حکم تمہیں پہلی بار دیا جا رہا ہے، بلکہ پہلے کی قوموں اور پہلے کی امتوں میں بھی روزے کو فرض کیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو اس آیت کریمہ میں کیوں بیان کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کام کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے، اس کام کو پہلے کے لوگوں نے بھی انجام دیا ہے، تو اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایسا کام جو پہلی بار انجام دیا جا رہا ہو تو اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک چیز کا نمونہ آ گیا، کوئی چیز بن کر آ گئی، کسی چیز کا ماڈل تیار ہو گیا، تو اس کو دوبارہ کمپنیوں میں بنانا آسان ہوتا ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، پہلے کے لوگ بھی رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس پر بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ بہت بڑا بدلہ ہے، لیکن اس بدلے کا ایک وقت متعین ہے۔ فوراً جو بدلہ ملے گا وہ روزے کے انوارات ہیں، روزے کے برکات ہیں کہ صحیح انداز میں انسان روزہ رکھے گا تو اس کی زندگی پر اس کے اثرات کا، رمضان کے برکات کا ظہور ہوگا۔ لیکن اصل جو بدلہ ملنے والا ہے اس کا ایک وقت متعین ہے، اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بدلہ لینے کے واسطے، اجر لینے کے واسطے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ملازمت کرتا ہے، صبح سویرے وہ تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی گاڑی اس نے نکالی اور اپنے پیسے سے اس نے پیٹرول ڈلایا اور پھر کام کرنے کے واسطے کام کی جگہ پر پہنچا، اور دن بھر یا جتنا وقت ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس نے محنت سے کام کیا، اور جب شام ہوئی وہاں سے کوئی پیسہ نہیں ملا، پھر اس نے اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور پھر اپنے پیسے کا پیٹرول ڈلایا اور اپنے گھر آ گیا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کی ڈیوٹیاں رات میں ہوتی ہیں، اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے وہ رات میں ملازمت کے واسطے اپنے مقام پر پہنچتے ہیں اور رات بھر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ تم کتنے بڑے بے وقوف ہو کہ اپنے پیسے کا پیٹرول ڈلا کر، اپنے پیسے سے بس کا کرایہ جو ہے لے کر، بس کے ٹکٹ خرید کر تم جا رہے ہو، دن بھر اور رات بھر محنت کر رہے ہو اور پھر خالی ہاتھ واپس آ جا رہے ہو، تم تو بڑے بے وقوف ہو، تو وہ شخص یہ کہے گا میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، کیونکہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں، یہ جو اپنے پیسے کا پیٹرول ڈلا رہا ہوں، ٹکٹ خرید رہا ہوں اور محنت مشقت کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کا بدلہ ایک دن ملنے والا ہے۔ اس کی ایک تاریخ متعین ہے، اور وہ تاریخ ہے ایک تاریخ، کہ جب ایک تاریخ آئے گی تو یہ ایک مہینے میں نے جو چکر لگایا ہے، جو میں نے محنت مشقت برداشت کیا دن میں اور رات کے اندر، تو اس کی اجرت مجھے مل جائے گی، اس کا بدلہ مجھے مل جائے گا، اس کی تنخواہ مجھے مل جائے گی۔ تو اس کا ایک وقت متعین ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا کہ دن میں تمہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی خواہشات سے رکنا ہے، تو اس کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے کہ روزہ تو میرے واسطے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس بدلے کا وقت متعین ہے، اور وہ وقت ہے جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی آخرت میں، اور جب اسے احساس ہوگا کہ کتنا عظیم اجر اور کتنا عظیم بدلہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے متعین فرمایا۔ روزہ اور رمضان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، اور کتنا اجر ہے، کیا کیا مقام و مرتبہ ہے ایک روزے دار کا، کہ ایک روزے دار صبح سویرے، صبح صادق سے پہلے بیدار ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے توفیق دی تو تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھ لیتا اور پھر سحری کے دسترخوان پہ بیٹھا،
اور کیوں بیٹھا ہے؟ اپنی بھوک مٹانے کے واسطے کہ دن بھر مجھے بھوکا رہنا ہے، دن بھر مجھے روزہ رہنا ہے، اس لیے مجھے کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے واسطے بیٹھا، لیکن وہ ضرورت پوری کرنے کے واسطے بیٹھا ہے، اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے واسطے بیٹھا، لیکن اس کا کھانے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری ضرور کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ وہ کھانا جو تم کھا رہے ہو اس کھانے کے اندر برکت اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کو لازم پکڑو، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہی ہو، یعنی تمہیں بھوک نہ ہو، پیاس نہ ہو، اور تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ میں بغیر کھائے پیے آج روزہ رکھ سکتا ہوں، تب بھی تم سحری کر لو۔ کچھ کھانا نہیں چاہتے تو ایک گلاس پانی ہی پی لو، کیونکہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو رات میں انہوں نے تراویح ادا کی اور رات میں دوسرے کاموں میں یا عبادتوں میں مشغول رہے اور رات کا بہت سارا حصہ گزر گیا، تو سونے سے پہلے ہی انہوں نے کچھ کھا پی لیا کہ اب ڈائریکٹ فجر کی نماز میں ہم اٹھیں گے، تو اس سے سحری کا جو ثواب ہے اور اس کی جو برکت ہے، اس کے جو انوارات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، اور یہ خلاف سنت بھی ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آخری وقت میں انسان اٹھے اور اس وقت سحری کرے۔ اب اس نے سحری کر لیا، روزہ رکھ لیا، اور پھر پورا دن وہ روزے کی حالت میں اس نے گزارا، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اب پھر دسترخوان پر بیٹھا شام میں غروب آفتاب سے پہلے، اور وہاں پر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا، طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اب اس موقع کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے واسطے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اب اسے اس وقت حاصل ہو رہی ہے، اور خوشی کس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا تھا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق ملی ہے، اور اب میں افطار کے واسطے یہاں بیٹھا ہوں۔ اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اس روزے دار کو اس روزے کی خوشی اس وقت بھی حاصل ہوگی۔ دوسرے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ رب العزت سے ملاقات کر سکیں گے؟ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں گے ہم ان آنکھوں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آسمان پر 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو اور بالکل صاف وہ نظر آ رہا ہو تو تم اسے دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے؟ صحابہ نے کہا ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اسے دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے اور تم بغیر کسی پریشانی کو اس کو دیکھ سکتے ہو، بالکل اسی طرح بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے تم اللہ رب العزت کا دیدار کرو گے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور یہ خالص روزے داروں کے واسطے ہے کہ اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اجر اور ثواب کو بیان فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ایک روزہ رکھے رمضان کا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رات میں رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اللہ رب العزت کو یاد کرے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے ثواب کو بیان فرمایا کہ ایک روزہ رکھنے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ جب بندہ ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جیسے
ایک کوا جب وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد فوراً اس نے اڑنا شروع کر دیا، اور وہ کوا ساری زندگی اڑتا ہی رہا، اس نے کسی اور کام کے لیے اڑنے کو چھوڑا نہیں، اور پھر اڑتے اڑتے مر گیا۔ تو اس کوے نے اپنی زندگی میں جتنی مسافت طے کی ہے، اللہ رب العزت ایک روزے کی وجہ سے ایک مسلمان بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ کوے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر طبعی طور پر اسے موت آئے، کوئی نہ مارے، تو اس کی عمر عام طور پر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگے اور ساری زندگی ہی اڑتا رہے، تو اس کا اندازہ اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کتنی مسافت طے کی ہے۔ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک مسلمان بندے کو، ایک روزے دار کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے روزے کا، یہ مقام اور مرتبہ ہے رمضان کی عظمت کا، فضیلت کا، رمضان کے مہینے کا۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے کی صحیح طرح سے قدر نہ کی جائے اور جس انداز میں رمضان کو گزارنا چاہیے اس انداز میں نہ گزارا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، جھوٹ بات کو، جھوٹی گواہیوں کو اور جھوٹی چیزوں کو اس نے نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے دن میں بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام اللیل کرنے والے، رات میں قیام کرنے والے، نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں صرف رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو عبادتیں تو کر رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کو تو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے، گناہوں کو نہیں چھوڑا ہے، وہ زبان کے گناہ میں، غیبت کے اندر، چغل خوری کے اندر، ایک دوسرے کی برائیوں کے اندر، حسد کے اندر اور دوسرے گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ان کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستو، کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، بڑے سے بڑا گنہگار ہو، اللہ رب العزت کے دربار میں جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ مشفق اور مہربان استاد اپنے ہونہار شاگرد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کبھی اس پر غصہ آ جائے تو مدرسے سے اخراج کر دیتا ہے، مسجد سے نکال دیتا ہے کہ تم جاؤ، تم یہاں ہمارے پاس پڑھنے کے لائق نہیں ہو۔ والدین کو اپنے اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے والدین انہیں گھر سے بھگا دیتے ہیں، ان کی کسی بھی شکایت کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا دربار ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا دربار ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ ساری زندگی گنہگاری کی زندگی میں 90 سالہ 100 سالہ زندگی گنہگاری کی زندگی میں گزار کر اللہ رب العزت کے دربار میں آ جائے اور اللہ رب العزت سے معافی کا خواستگار ہو، معافی چاہنے لگے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ساری زندگی تو نے گناہوں میں گزار دی ہے، اب یہاں کیا لینے کے واسطے آیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا دروازہ، اللہ رب العزت کا در کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت تو انتظار میں رہتے ہیں اپنے بندوں کے کہ کب یہ گنہگار بندے میرے دربار میں آ جائیں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کر لیا ہے، بہت گناہ کر لیا ہے، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر اور ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے، تم سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگو گے، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں گنہگاروں کا انتظار ہوتا رہتا ہے کہ کب یہ گنہگار بندے میرے دربار میں آ جائیں اور میں انہیں معاف کر دوں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اسی خاطر ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے واسطے ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ ہم نے اللہ سے ایک عہد لیا تھا عہد الست میں، اور وہ عہد کیا تھا؟
اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے، میرے ایک معبود ہونے کا اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ تو اس اقرار کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی تھی کہ دنیا میں جا کر ہم آپ کی مانیں گے، آپ کی عبادت کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے، لیکن دنیا میں آ کر ہم اس عہد کو بھول گئے اور اپنی منمانی زندگی ہم گزارنے لگے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس عہد کی تجدید کا مہینہ ہے کہ دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، اس عہد کی تجدید کر لے۔ اور اگر ہم نے عہد کی تجدید نہیں کی، اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کیا، عبادتوں کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا، تو پھر ہزار رمضان کے مہینے اسی طرح آئیں گے اور چلے جائیں گے، ہماری زندگیوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی، لیکن اگر ہم خود بدلنے کا عہد نہ کریں، خود اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عہد نہ کریں، تو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نظر آئیں گی آنکھوں سے۔ رمضان کے اندر افطار پارٹیاں ہوں گی، افطار کے پیکٹس تقسیم ہوں گے، زکوٰۃ کی رقمیں ادھر ادھر تقسیم کی جائیں گی اور سب بہت کچھ ہوگا، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب خود ہم تبدیل ہونے کا ارادہ کر لیں، عہد کر لیں۔ اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا تو آگے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اصل تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کی عظمت اور فضیلت ہی قرآن کی وجہ سے ہے، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد جو پورے مسلمان بندے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت تراویح کے اندر سنتے ہیں، یہ اسی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے واسطے ہے۔ تو تراویح میں قرآن مجید کا سننا یہ ایک الگ عبادت ہے، اور پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ بہت سے حضرات ہیں جو کم دنوں کے اندر قرآن مجید کو سن لیتے ہیں، 3 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر، اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں ہم نے تراویح ادا کر لی۔ تراویح نہیں ادا کی، قرآن مجید ایک سن لیا ہے، اب اس کے بعد بھی آخر رمضان تک قرآن مجید کا سننا یا پھر صرف تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے، اور تراویح صحیح انداز میں پڑھی جائے۔ بہت سی جگہوں پر آپ نے بھی اعلانات دیکھے ہوں گے کہ یک شبی شبینہ اور سے شبی شبینہ، تو ایسے مواقع پر، ایسی جگہوں پر جہاں انتظام کیا جاتا ہے اور صحیح انداز میں وہاں پر پڑھا جا رہا ہے، جیسے کہ 3 دن میں اور 10 دن کے اندر یا 5 یا 6 دن کے اندر، اور وہاں پر مختلف حفاظ کرام ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور لوگ صحیح انداز میں سن رہے ہیں، تو ایک اعتبار سے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ گنجائش ہے کہ بہت سے لوگوں کو سفر درپیش ہوتا ہے یا کچھ کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کہیں جانا پڑ سکتا ہے، تو وہ قرآن مجید کو اگر 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ سنے تو ہو سکتا ہے قرآن چھوٹ جائے، تو ایسے لوگ وہاں پڑھ لیں، ان کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن بہت سے اعلانات ایسے آ رہے ہیں 1 رکعت میں پوری قرآن مجید کو پڑھا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ 1 رکعت کے اندر جگہ جگہ پر بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوئے ہیں کہ 1 رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، باقی 19 رکعتوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لی جائیں گی۔ 1 رکعت کے اندر قرآن مجید ہو سکتا ہے وہ حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہو وہ 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کیا جتنے مصلی اس مسجد میں یا اس جگہ میں آئے ہیں سب قرآن مجید کی عظمت کا، قرآن مجید کی رفعت کا خیال کرتے ہوئے سارے مصلیوں پر کھڑے ہوں گے، یا وہاں پر چائے تقسیم ہو رہی ہوگی یا دوسرے کام ہو رہے ہوں گے؟ یہ سب قرآن مجید کے ساتھ مذاق نہیں، اور وہ بھی اس مہینے کے اندر جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی عظمت کا مہینہ ہے۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے اس رمضان کے اندر۔ ایک تو تراویح میں قرآن مجید سننا یا پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ ہر مسلمان ایک وقت متعین کرے اور ایک ٹارگٹ متعین کرے کہ اس رمضان میں ہمیں کتنے قرآن مجید پڑھنا ہے۔ کم سے کم یہ ارادہ ہو کہ ہم 3 قرآن مجید ضرور ختم کریں گے یا 1 قرآن مجید ہم ختم کریں گے۔ اور جو لوگ قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں جانتے وہ بھی اس رمضان کے اندر پختہ ارادہ کر لے، عمر کتنی بھی ہو جائے، 80 سال 90 سال ہو جائے، انسان طالب علم ہے موت تک، علم کا سیکھنے والا ہے۔ علم کو سیکھنے میں، قرآن مجید کو سیکھنے کے اندر ذرہ برابر شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں جن کے بیان کا موقع نہیں ہے کہ بڑی عمر میں لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا۔ تو قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس رمضان میں قرآن مجید کے سیکھنے کا آغاز کر لیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کا ثبوت ہوگا۔
تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور خاص تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اور روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ تو یہ کہے گا کہ میری وجہ سے یہ بھوکا پیاسا رہا، اور قرآن مجید اس انداز میں سفارش کرے گا کہ مجھ کو پڑھنے کے واسطے، مجھ کو تلاوت کرنے کے واسطے اس نے اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کے حق کو ادا نہ کیا جائے، قرآن مجید کا جو حق ہے اس کو پورا نہ کیا جائے، تو بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنی امت کے بارے میں کہ میری اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی کی زبان سے شکایت ہو اور قرآن مجید کے بارے میں شکایت ہو تو اللہ رب العزت اس شکایت کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور عبادتوں کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ اس رمضان کے اندر دعاؤں کے اندر اضافہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کو منانا ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے، اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کرنا ہے، کیونکہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی معافی نہیں ہوئی تو پھر وہ انسان سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جب قدم رکھا تو تینوں زینوں کے اوپر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو پہلے ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو عمل آج آپ نے کیا ہے، آپ نے منبر کے زینوں پر آمین کہا، تو کیوں آمین کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی، میں نے ان بددعاؤں پر آمین کہا۔ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ اور جب میں نے تیسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور ایک بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کو صحیح انداز میں استعمال کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ ذرا تصور کیجئے اس بددعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ بددعا کرنے والے سید الملائکہ، اس بددعا پر آمین کہنے والے امام الانبیاء سید المرسلین، بددعا کی جا رہی ہے مسجد نبوی کے منبر پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ اس بددعا کی قبولیت میں بھی کوئی شک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کے مستحق ہونے سے بچانا ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے رمضان